السلام علیکم دوستوں، حسب وعدہ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ چلیں دوستوں، پہلے تو اس کا ہم ترجمہ کر لیں۔ میرے خیال میں یہ الرحمن الرحیم اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو اس لیے صرف بسم اللہ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو اس پورے کا ترجمہ اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو مہربان اور رحم کرنے والا، اس پہ کل بات کر لیں گے۔ آج بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تواتر سے یہ بات آتی رہی۔ وہ بھی جو کام کرتے تھے تو اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو بھی کام شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ یہ آداب میں بھی آتا ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی جو بھی صورت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، ماں سوائے سورۃ توبہ کے، اس کا الگ قصہ ہے۔ تو دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ چاہے جو بھی بولی بولیں، انگریزی بولتے ہیں، افریکانو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، چائنیز بولتے ہیں، رشین زبان بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ انڈین زبان بولتے ہیں، مگر دو چیزیں، ایک تو السلام علیکم وعلیکم السلام، اور ایک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم، دوسرا بولتا ہے وعلیکم السلام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے وہ پڑھتے۔ تو دوسری بات کہ خالق کائنات، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ بائبل میں اگر ان کا اردو ورژن دیکھیں تو خداوند لکھا ہوا ہے، اور اگر انگلش کا دیکھیں تو گاڈ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے ہر ریلیجن کا کوئی نہ کوئی ایسا ہے، ہر ریلیجن میں، جو سب کا بنانے والا ہے۔ مطلب ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کو کسی ایک ہستی نے بنایا۔ ہم مسلمانوں سے
اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بنایا بلکہ ہمارے باپ دادا، آبا و اجداد، یہ زمین، یہ آسمان، بلکہ زمینیں اور یہ 7 آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے یہ سب میرا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بار بار ہر جگہ پہ یہ بتاتا رہتا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اور پھر آج کل ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ہم گھوم پھر رہے ہیں، فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، بلکہ ہم خلا میں گھوم رہے ہیں کائنات مسخر کرنے کے لیے۔ ہم تو خیر اس بات پہ پورا نہیں اتر رہے ہم مسلمان، کیونکہ ہم سست ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں مجھے ڈھونڈو۔ مگر باقی دنیا لگی ہوئی ہے، کوئی راکٹ بھیج رہا ہے، کوئی وائجر بھیج رہا ہے، کوئی اپولو بھیج رہا ہے، تو کوئی اسپیس اسٹیشن بنا رہا ہے، تو کوئی جناب صاحب جیمز ویب بھیج رہا ہے، کوئی اس سے بھی طاقتور دوربینوں کی کوشش کر رہا ہے کہ بھیج دیں۔ لگے ہوئے ہیں، زمین پہ بھی بڑی بڑی لیبس بنائی ہوئی ہیں۔ ہم اس کائنات کو جو چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں، اس زمین سے ہمیں صرف ستارے نظر آتے ہیں، ستاروں کی جھرمٹ نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے اور بھی دنیا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے ان تحقیقات کی وجہ سے کہ تو لاکھوں ستارے مل کر کے ایک گیلیکسی بناتے ہیں، پھر وہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر کے وہ ایک کلسٹر بناتے ہیں، پھر وہ جو ہے لاکھوں کلسٹرز مل کر کے ایک سپر کلسٹر بناتا ہے۔ اس طرح سے آگے اور تحقیقات ہو رہی ہیں، تو خربوں ستارے، اور یہ جو تحقیق کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز ہم گھوم پھر چکے ہیں، مگر ابھی تک ہم کو پتہ نہیں چلا کہ آسمان کدھر ہے۔ آگے گھپ اندھیرا ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری طاقتور سے طاقتور دوربین بھی فیل ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ 93 بلین لائٹ ایئرز کا بھی حساب لگا لیں، اگرچہ اس سے آگے اور جہاں بھی ہیں، مگر اگر اس حد تک ہم
اپنے آپ کو محدود کر لیں. جناب یہ تقریباً کتنا آتا ہے؟ 2,97,000 کچھ ایسا پر سیکنڈ. 2,97,000 کلو میٹر پر سیکنڈ لائٹ کی رفتار ہے، یعنی 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ لائٹ کی رفتار ہے. ابھی اگر ہم اس کو 60 سے ضرب دیں منٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو گھنٹے میں یعنی آور میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر 60 سے ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر اس کو ایک دن رات میں کنورٹ کرنے کے لیے 24 آورز سے ملٹیپلائی کر دیں، اور پھر اس کو ایک سال یعنی ایک سال میں یہ لائٹ کتنا سفر کرتی ہے تو اس کو 365 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ تو ایک سال میں لائٹ کی رفتار کچھ ہمارے وہم و گمان سے بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے. اور پھر اس کو اگر ہم 93 بلین ایئرز سے 93 بلین سے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو کتنا بڑا جہان ہے. اور اس سب کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکتا وہ ان کی حفاظت کرنے میں. پہلے ہم اپنی باڈی کو دیکھیں تو ہماری باڈی میں ایک بیلنس ہے، ایک میزان قائم کیا ہوا ہے، پیمانہ ہے. اگر ہم 98.4 سے ہمارا ٹیمپریچر تھوڑا بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایک نارمل ہیں، ہمارا جو صحت ہے کچھ نہ کچھ تو ہے، گڑبڑ ہے. اور اگر ہمارا بلڈ پریشر 120/80 سے یعنی کچھ سیف ایریا میں 10 یا 15 آگے 10-15 پیچھے، تو اگر اس سے کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے ہمارے بدن میں. اس طرح سے ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہے. آپ یہ جو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس لیب میں آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہیومن باڈی کے لیے کیا کیا پیمانے ہیں. اس طرح سے کسی بھی کلائمیٹ والے سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو بتائے گا کہ جو ہمارے ہوائیں چل رہی ہیں، ہماری گیسز ہیں، یہ کتنے ریشو ہیں، اس کا کیا پیمانہ ہے. اسی طرح سے یہ جو گریویٹی ہے اس کا بھی ایک پیمانہ ہے. ہر جگہ پہ اسکیل کام کر رہا ہے. اگر اسکیل نہیں ہوگا یا اسکیل کام چھوڑ دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس اسکیل کو بنائے رکھنے میں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندہ ہے، جو تھامنے والا ہے. اسے اونگ نہیں آتی ہے، جمائی نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے. مطلب نیند اسے نہیں پکڑتی، اونگ اسے نہیں پکڑتی. وہ کسی بھی قسم کا کمزور نہیں ہوتا، اور اسے سب پتہ ہے جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے. اور اسے سب علم ہے.
اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کی مرضی کے کہ وہ جس کو جتنا چاہے علم دے دے۔ تو جناب یہ جتنا کچھ بھی ہے اس کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ سب اس کی چیئر، کرسی اس میں سمویا ہوا ہے۔ تب اس کی کرسی، اس کا جو چیئر ہے، اس کا اندازہ لگا لو۔ تو اس کو سنبھالنے میں تو اس کو کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ بلینز ٹریلینز ایئرز سے، سالوں سے ویسے ہی زندہ ہے، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھامنے والا ہے، قائم ہے، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے لیے زمین بنائی، زمین پہ وہ بارش برساتا ہے، آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اسی سے ہمیں خوراک اگا کر کے دیتا ہے۔ مطلب ایسا زبردست ایک نظام ہے کہ خود بخود تو یہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے تھامنے والا لازم ہے، اور جب اس کے تھامنے والا ہے وہ اتنا زبردست ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور وہ خود کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں سب کی مجھے خبر ہے اور سب میرا ہی ہے۔ تو پھر ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پہ پھرتے ہیں، اسی کی زمین پہ کام کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، ہم ادھر سے نہ ایک بوند پانی لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ، نہ ایک انچ زمین کا ٹکڑا یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی سونے، زیورات، پیسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب ادھر کا ادھر، اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمیں جو اب اتنی بڑی ہستی یہاں پہ دنیا میں دیکھ لیں، ہمارے اگر ہم پرائم منسٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ یا کسی منسٹر کے ساتھ یا سمجھو کسی ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا حتیٰ چھوڑو اگر ہم کسی تھانے کے تھانے دار کے ساتھ بھی اگر ہمارے تعلقات بن جائیں تو ہم تو اتراتے نہیں ہیں۔ مطلب ہم کتنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے تعلق بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم جو کام بھی شروع کریں وہ اللہ کو یاد کر کے ہم شروع کریں۔ ایک اور ریزن ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کی اجازت سے، اس کی اذن سے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اسی کے نام کے ساتھ ہم وہ کام شروع کریں، تاکہ وہ کام کرنے میں، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، وہ میرے دل کی بات جانتا ہے، تو اس کام کے سر انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو اور برکتیں اس کی میرے اوپر نازل ہوتی رہیں۔ اسی لیے ہم ہر کام جو کرتے ہیں اس کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے
شکریہ. کل انشاءاللہ الرحمن الرحیم پہ بات ہوگی.